بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں صاحب زادہ سلیل۔ آج کی اہم خبروں میں جماعت اسلامی کا دھرنا، جس میں مطالبات حکومت کو پیش کیے گئے ہیں۔ اپنے مطالبات کی منظوری تک وہ دھرنا جاری رکھیں گے، اور جو مطالبات ہیں وہ تقریباً جتنے بھی ہیں وہ عوام سے ریلیٹڈ ہیں، جو لوور مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، غریب لوگوں کے لیے وہ سارے مطالبات جو ہیں اس میں ایڈ کیے گئے ہیں۔ سب سے بڑا مطالبہ جو اس میں ہے، جو عام عوام کو ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہا ہے اس ٹائم پہ سرکار کی جانب سے، وفاقی حکومت کی جانب سے، کہ بلوں کا بہت بڑا ایشو ہے کہ بجلی مہنگی کر دی گئی ہے۔ تقریباً 10-12 ٹائم پہ یکدم انہوں نے ایک چھوٹے سے مختصر عرصے میں بجلی مہنگی کر دی ہے۔ اب بجلی جو ہے، جماعت اسلامی کا یہ موقف ہے کہ 500 یونٹ جو بھی استعمال کرتا ہے وہ لوور مڈل کلاس میں آتا ہے، اس کا بجلی کا بل جو ہے وہ نصف ہونا چاہیے۔ 50% جو بھی بل آ رہا ہے، فرض کریں کہ 500 یونٹ کا بل اس ٹائم پہ 20-22 ہزار آ رہا ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں، جو 30 ہزار تک آتا ہے، تو جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے کہ وہ 50% کر دیا جائے، مطلب 50% اس کو کٹ کر کے وہ بل کر دیا جائے، مطلب بجلی کی قیمت جو ہے وہ کم کی جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مطالبہ بیچ میں ہے۔ مطالبات جماعت اسلامی کے اور بھی ہیں، جس میں انہوں نے کلیئر مطالبات حکومت سے کیے ہیں کہ جو مہنگائی ہے اس ملک میں، جو اشیاء خوردنوش ہیں، اس پہ 20% جو ہے کم کی جائے، اور جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہیں وہ اثر نوز کا جائزہ لیا جائے۔ جو آئی پی پیز ایسے ہیں کہ جو یونٹ نہیں بنا رہے، ان کے ساتھ جو معاہدوں پہ نظرثانی کی جائے، ان کو ختم کیا جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے۔ اور آج جو جماعت اسلامی سے حکومتی وفد کی ملاقات تھی، تو اس میں پہلے ہی ہم بتا چکے ہیں کہ جو لوگ فارم 47 میں سرکار میں جو منتخب ہوئے ہیں، اور فارم 47 پہ منتخب حکومت کے بارے میں جماعت اسلامی کے سربراہ حافظ نعیم الرحمان کا جو کہنا ہے کہ یہ فارم سرکار کی یہ حکومت جو ہے، یہ سرکار جو ہے، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے۔ جو پی ٹی آئی جیتے ہوئے ہیں اور انہوں نے فارم 45 جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہیں، اور پی ٹی آئی کو یہ مطالبات بھی نہیں کرنے چاہیے کہ ری الیکشن میں جایا جائے۔ پی ٹی آئی کے پاس جو ہے، اگر وہ ایسا مطالبہ کرتے ہیں تو پھر دال میں کچھ کالا ہے۔ یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ ملک بھر میں الیکشن جیت چکی ہے، ان کے پاس جو ہے فارم 45 ہے۔ جب فارم 45 ان کے پاس ہے تو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ فارم 47 کی ہے۔ ابھی جو مذاکرات چل رہے ہیں دھرنا ختم کرنے کے لیے حکومت کے، اس وقت میں عطا تارڑ سمیت جو لوگ شامل ہیں، امیر مقام ہو گیا، عطا تارڑ ہو گیا، یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ فارم 47 ان پہ کیسز چل رہے ہیں ٹریبیونلز میں۔ تو نعیم الرحمان، حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ جو اس ٹائم پہ ملاقات ہو رہی ہے وہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہی کر رہی ہے۔ یہ ایک بات، ایک نقطہ تھا جو میں نے کہا آپ کے حاضر نظر کروں۔ نعیم الرحمان صاحب فارم 47 والی حکومت کو مانتے نہیں ہیں، انہیں کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں۔ حکومت نے مذاکرات دھرنا ختم کرنے کے لیے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو منانے کی کوشش کی ہے، مگر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ جب تک میرے مطالبات پورے نہیں ہوتے یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ ابھی حکومت کے جو مذاکرات چل رہے ہیں اس میں لیاقت بلوچ کو آگے کیا گیا ہے، جو جماعت اسلامی کی سینئر ممبر ہیں اور جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، ان کو آگے کیا گیا ہے ملاقات میں۔ ان کے ساتھ ایک وفد ہے، حکومتی کمیٹی کے ساتھ وہ ملاقات کر رہے ہیں، اور مطالبات کی منظوری کے لیے ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ سرکار چاہ رہی ہے کہ کسی بھی ٹائم پہ یہ دھرنا ختم ہو جائے، مگر آج حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ حکومت ہمیں تھکانا چاہ رہی ہے کہ تھک جائیں گے یہ لوگ تو یہ سازش بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے یہ دھرنا جاری رہے گا، یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس دھرنے کو ہم پھر مارچ میں، کل سے ہم اس کو مارچ میں جو ہے کنورٹ کر دیں گے، جگہ جگہ پہ دھرنے ہوں گے، حکومت کے لیے بہت مشکلات ہو جائیں گی، ان کو یہ مطالبات ماننے ہی پڑیں گے۔ جتنے مطالبات پیش کیے گئے ہیں یہ سارے جو ہیں عوام سے ریلیٹڈ مطالبات ہیں۔ اس میں عوام کا جو غریب ہے، غریب گھرانہ ہے، جو لیبر کلاس ہے، جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، اس میں سارے کے سارے مطالبات جو ہیں حکومت سے جو کیے ہیں وہ پاکستانی عوام سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے، اور یہ سارے مطالبات اگر تسلیم ہو جاتے ہیں تو یہ نعیم الرحمان صاحب کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ ساتھ ہی نعیم الرحمان صاحب نے آئی پی پیز کے بارے میں کہا ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ اب انہوں نے کھل کے اس پہ بات کی ہے، اور یہ بات ابھی پاکستانی عوام کو پتہ چل گئی ہے کہ پاکستان میں 40 ایسے خاندان ہیں جو کیپیسٹی، سپلائی کیپیسٹی کی مد میں جو چارجز وصول کر رہے ہیں، جو پیسے وصول کر رہے ہیں۔ اب اس میں سے 4 ایسے آئی پی پیز ہیں جنہوں نے 1 یونٹ بجلی نہیں بنائی، مگر ان کو ماہانہ اور سالانہ اربوں روپے ان کو ملتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان نے ایسے معاہدے کیے ہیں۔ یہ سارے معاہدے اگر آپ تفصیل میں جانا چاہیں تو یہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے جو ہیں، جیسے ہی 1994 میں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے۔ اب ہماری گورنمنٹ سرکار کیا کر رہی ہے کہ انہوں نے سب 5 سالہ، 10 سالہ، 15 سالہ معاہدے جو ہیں وہ سامنے رکھ کے مستقبل کو دیکھا ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ معاہدے کر لیے ہیں۔ اب وہ معاہدوں کے پابند ہیں۔ اس طرح جو 2002 میں گورنمنٹ تھی، پر مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا 99 میں، 2000 میں ان کی گورنمنٹ تھی، ایک ظفر اللہ جمالی مرحوم کی قیادت میں وہ وزیر اعظم تھے ملک کے، ان کے دور میں جو ہے آئی پی پیز کو 2002 میں ان کو بھی رکھا گیا۔ اس طرح جو 2013 میں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تو نواز شریف نے اعلان بھی کیا تھا کہ ہم ملک میں 43,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ لے کے آئے ہیں اور عوام کو سستی بجلی فراہم کر رہے ہیں۔ انہیں آئی پی پیز کے ساتھ 1994 میں، 2002 میں اور نواز شریف کی 2013 کے ٹرم میں ان کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے،
اور آج جو ریٹ ہے ان کے کہ 43,000 میگا واٹ جو ہے ہم نے برابر کر دی ہے، تو آپ 43,000 بجلی جو ہے برابر کر رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے اس ٹائم پہ 24 کروڑ عوام جو ہے وہ پاکستان اس ٹائم پہ 22,000 میگا واٹ بجلی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ مزید ہماری لائن سپلائیز میں ایشو ہے، اس کو ہم نے ٹھیک ہی نہیں کیا ہے۔ آئی پی پیز پہ پوری توجہ دی ہے، ان کی جو ڈیمانڈ تھی کہ یار اتنی ہماری کیپیسٹی ہے، اس کیپیسٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے گئے ہیں۔ اب یہ 2017 میں بھی معاہدے ہوئے ہیں، وہ بھی نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، تو یہ سارے معاہدے جتنے بھی ہیں یہ سابقہ حکومتوں میں، اسپیشلی نواز شریف کی حکومت میں، اور ایک مارشاء اللہ کے دور میں، پرویز مشرف کے دور میں وہ سیمی مارشاء اللہ تھا جس میں جمہوریت کا لبادہ اڑا تھا اور ظفر اللہ جمالی کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا ہوا تھا۔ تو ان دور میں جتنے بھی آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں وہ کچھ بھونڈے طریقے سے ہوئے ہیں، جس کا ہمیشہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ 10 روپے کا جو یونٹ ہے وہ ابھی پاکستانی عوام کو 65 روپے میں پڑ رہا ہے۔ تو اب یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے پورے پاکستان میں جو ہم بجلی یوز کرتے ہیں، اب جتنی بجلی ہم یوز کر رہے ہیں، پاکستانی عوام 24 کروڑ عوام پاکستان کی ہے، تو وہ 22,000 میگا واٹ بجلی استعمال کر رہے ہیں، جبکہ بل ہم کو 43,000 میگا واٹ کا دینا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ حکومت نے معاہدے انہی آئی پی پیز کے ساتھ ایسے کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں، ان کو ہم 43,000 میگا واٹ بجلی جو ہم استعمال ہی نہیں کر رہے، 22,000 میگا واٹ بجلی ہم استعمال کر رہے ہیں، 21,000 میگا واٹ بجلی جو ہم استعمال ہی نہیں کر رہے، پاکستانی عوام اس کا بھی پیسہ جو ہے وہ ان کو دے رہی ہے، یہ آئی پی پیز کو۔ تو حکومت کو فوری طور پہ، کیونکہ عوام بھی اس پہ سمجھ رہی ہے اور یہ باتیں ابھی ہائپ پکڑ رہی ہیں، جماعت اسلامی نے بھی اس بات کو خوب اٹھایا ہے، تحریک انصاف بھی اس کو اٹھا رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی اس پہ مشاورت کر رہی ہے۔ یہ جتنے بھی 40 خاندان ہیں یہ حکومت سے ریلیٹڈ ہے، ضروری نہیں ہے کہ 40 خاندان میں سب ایسا کر رہے ہیں، مگر آئی پی پیز ہم بتا رہے ہیں نا کہ بعض آئی پی پیز ایسے ہیں جو سرکار سے 750 روپے کا یونٹ خرید رہے ہیں، کوئی 200 روپے کا یونٹ خرید رہا ہے، کوئی 100 روپے کا یونٹ خرید رہا ہے، تو پیسے ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں۔ آئی پی پیز وہ بجلی ہمیں دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں، 4-3 کمپنیاں تو ایسی ہیں جو ایک یونٹ تک نہیں بناتی، اور وہ ماہانہ اور سالانہ اربوں روپے، کروڑوں روپے ماہانہ اور اربوں روپے جو ہے وہ سالانہ وصول کر رہے ہیں۔ تو جب سسٹم میں آپ کے 43,000 بجلی آپ نعرے لگا رہے تھے، ایک ملک کا وزیر اعظم کھلے عام عوام میں نعرہ لگاتا ہے کہ میں نے پاکستان میں بجلی کا کرائسس ختم کر دیا ہے، میں نے پاکستان میں بجلی جو ہے وہ 43,000 میگا واٹ بجلی ہم لے کے آئے ہیں۔ بھائی آپ 43,000 میگا واٹ بجلی لے کے آئے ہو، مگر اس میں آپ یوز کتنا کر رہے ہو؟ پاکستانی عوام اس میں 22,000 میگا واٹ تک بجلی استعمال کر رہا ہے۔ آپ کی سپلائی لائن ایسے ہے نہیں کہ آپ 43,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ سپلائی کر سکو۔ پاکستان میں ناروا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، حد درجہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اربن ایریاز میں 8-10 گھنٹے ہو رہی ہے، 6 گھنٹے ہو رہی ہے، جبکہ رورل ایریاز میں 12 گھنٹے، 15 گھنٹے، 18 گھنٹے، 20 گھنٹے ایسی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اور بل آپ دیکھیں تو بل جو ہے، اچھا بلوں میں بھی انہوں نے جو طریقہ کار اپنایا ہوا ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ 199 روپے، 198 یونٹ، 190 یونٹ، اور یہ 210 یونٹ کر دیتے ہیں، 201 یونٹ کر دیتے ہیں، 205 یونٹ کر دیتے ہیں، یہ باقاعدہ پلاننگ سے ہوتی ہے۔ یہ عوام سے آئی پی پیز کے لیے جو ایکسٹرا پیسہ نکالنا ہوتا ہے وہ اس طریقے سے یہ نکال لیتے ہیں، یہ عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ تو یہ جو ایکسٹرا پیسہ ہم سے لے کے جاتے ہیں نا، ہمارے جو بل ہوتے ہیں وہ اگر ہم 180 یونٹ خرچ کرتے ہیں، 190 یونٹ خرچ کرتے ہیں، 195 یونٹ خرچ کرتے ہیں، تو یہ 200 سے اوپر لے کے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو آئی پی پیز کو ادائیگیاں کرنی پڑتی ہیں، ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا ہے۔ اس میں یہ بل جو ہے ابھی 199 یا 195 جو آپ کا ہے وہ اس میں آپ کو 40 روپے کا یونٹ پڑتا ہے، پھر آگے آپ کو 60 روپے کا یونٹ پڑتا ہے، تو وہ جو ہے وہ سارے پیسے نکال کے آئی پی پیز کو دیتے ہیں۔ پچھلے دن وفاقی وزیر نے، مسلم لیگ نون کے وفاقی وزیر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 2031 کے ساتھ آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں تو ہماری بجلی جو ہے ہماری کنزمپشن جو ہے وہ 43,000 میگا واٹ ہوگی، اور ہم 70,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پیدا کریں گے۔ بھائی 43,000 بجلی اگر آپ، یا 40,000 میگا واٹ بجلی اگر 2030-31 تک ہم استعمال کریں گے تو ہم 70,000 میگا واٹ بجلی کے پیسے دیں گے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ جس انداز سے ہم جا رہے ہیں اور یہ 70,000 یونٹ کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ہم 43,000 یونٹ جو ہے پاکستان 5-6 سال میں خرچہ کرے گی، تو یہ یونٹ آپ کا 200 سے اوپر جائے گا جو طریقہ بن رہا ہے پاکستان میں۔ آئی پی پیز پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، یہ 40 خاندان جو ہے یہ ملک کو کھا رہے ہیں، اور یہ 40 خاندان یہ میڈیا پہ بھی بار بار آ رہے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے نہیں سنا ہوگا میڈیا میں، وہ لسٹ ہم نے ویب سائٹ پہ جا کے بڑی کوشش کی ہے مگر پوری لسٹ نہیں ملی ہمیں۔ یہ جو ہے ہمارا جو الیکٹرانک نیوز چینل جتنے بھی ہیں، ابھی تک وہ 40 خاندانوں کے پورے نام کسی بندے نے ابھی تک نہیں دیے، اور جس سے بھی پوچھو وہ بولتے ہیں کہ 40 خاندان ہیں، 40 خاندان ہیں، 45 خاندان ہیں، مگر وہ 40 خاندان جو ہیں اس کے نام پراپر نہیں آ رہے۔ حکمران جماعت جو ہے ان کے بھی لوگ بیچ میں شامل ہیں، اور جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی بیچ میں شامل ہیں، اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں تھے ان کے نام بھی بیچ میں شامل ہیں۔ تو یہ ایک لابی ہے، ایک مافیا ٹائپ ہے جو پاکستان کو کھا رہی ہے۔ اب بجٹ پہ ہمارا جو خرچہ ہے 22 سب سے زیادہ پیسے جو ہم دے رہے ہیں اس ٹائم پہ وہ اپنے آرمی کے بجٹ کو دے رہے ہیں۔ بجٹ میں جو ہم ڈیفینس کا بجٹ دے رہے ہیں وہ 2200 سے 2400 روپے جو ہم دے رہے ہیں۔ اب آئی پی پیز کو 2200 سے 2400 ارب روپے جو ہے وہ ہم آئی پی پیز کو دے رہے ہیں۔ تو یہ پیسے جو ہیں اگر یہ ہم
اپنے صحت کے مسائل پہ لگائیں, ایجوکیشن پہ لگائیں, بجلی کم کرنے کے لیے لگائیں, لاسز کو کنٹرول کرنے کے لیے لگائیں, بجلی سپلائی لائنس پہ کام کریں. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. اب دیکھیں, اب جو بھی بندہ گلف میں جاتا ہے یا کہیں یورپی کنٹری میں جاتا ہے یا ہمارے پڑوس کی جو انڈیا ہے وہاں پہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ انڈر گراؤنڈ بجلی شروع ہو گئی ہے. کھمبوں پہ زیادہ خرچہ آ رہا ہے, آپ کو مین پاور زیادہ رکھنی پڑتی ہے, وہ چیزیں ختم ہو گئی ہے. لوگ ماڈرن ہو رہے ہیں, ہر چیز کو ایک طریقے سے ٹیک اپ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں اسٹل وہی کھمبے ہیں, لائن لاسز ہمارے بہت زیادہ ہیں. بجلی کی چوری دیگر ممالک میں بڑے اچھے طریقے سے ان کا میکینزم ہے, وہ کنٹرول کر لیتے ہیں. پاکستان میں آج تک ہم بجلی کی چوری کو کنٹرول تک نہ کر سکے. ہم عوام خود بھی, سوری ٹو سے, مگر ہم عوام بھی خود بھی بجلی چوری بہت زیادہ کرتے ہیں. صرف کے پی میں نہیں ہو رہی, پنجاب میں ہو رہی ہے, سندھ میں ہو رہی ہے, بلوچستان میں ہو رہی ہے, کے پی میں ہو رہی ہے. تو بجلی چوری جو ہے, وہ جو چوری جو بھی کرتے ہیں, جو عوام ہماری کر رہی ہے چوری, اس کی جو ہے ان ایریاز میں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ایک جہاں پہ لائن لاسز ہیں, جہاں پہ چوری ہو رہی ہے اور وہاں پہ جو ہے سب لوگ چور ہیں. وہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بل لیتے ہیں. اب جو بل لیتے ہیں وہ بھی بیچ میں سفر کر رہے ہیں. سرکار سے بات کرو تو سرکار بولتی ہے, وابڈا سے بات کرو تو وابڈا یہی بولتی ہے کہ یار یہاں پہ لائن لاسز ہیں, یہاں پہ چوری ہو رہی ہے. بھائی یہ چوری کنٹرول کرنا سرکار کا کام ہے. اب سرکار چوری نہیں پکڑ سکتی, اس علاقے میں لوڈ شیڈنگ بھی کر رہی ہے اور جو پیسے دے رہا ہے اس کو پرابلم بھی کریٹ کر رہا ہے. اور وہ بجلی کے پیسے دے رہا ہے جو آئی پی پیز کو جا رہے ہیں, جو بجلی ہم استعمال تک نہیں کر رہے ہیں اس کے پیسے ہم دے رہے ہیں. بجلی اگر 10-12 روپے یونٹ ہے تو ہم اس کا 60 روپے یونٹ دے رہے ہیں, اس کے باوجود ہمیں بجلی نہیں دی جا رہی. تو یہ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے آئی پی پیز کا. ان 40 خاندانوں کو حکومت کو بے نقاب کرنا چاہیے, اور حکومت کے اپنے لوگ اگر اس میں شامل ہیں تو یہ پورا مافیا ہے, انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ 1994 سے یہ شروع ہے, 28 سال سے یہ لوگ جو ہے پاکستان کو کھا رہے ہیں. تو 28 سال میں کتنی گورنمنٹ آئی ہے. اس دوران عمران خان کی گورنمنٹ آئی ہے, ان کا بھی ایک بندہ جو تھا رازق, تو وہ بھی وفاقی وزیر رہا ہے, اس کی بھی ایک آئی پی پیز کمپنی ہے, اس کا جو ہے اس کو بھی ایکسٹینڈ کیا گیا تھا. میرا مطلب ہے کہ جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہے, مگر یہ زیادہ تر 1994 نواز شریف کی گورنمنٹ, 2002 مظفر اللہ جمالی صاحب پر مشرف وسیمی ماشاء اللہ کی گورنمنٹ میں تھا, ان کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے, آئی پی پیز کو دیا گیا ہے, ان کے ساتھ معاہدے کیے گئے ہیں. اس طرح 2013 میں نواز شریف نے کیے, اس طرح 2017 میں کیے ہیں. تو یہ سارے معاہدے جنہوں نے کیے ہیں انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اور یہاں پہ ہم عوام کے سامنے چیختے ہیں کہ نہیں یار یہ بجلی مہنگی ہے اور یہ پرابلم ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. جب آپ 43,000 بجلی پیدا کر لیتے ہیں تو ملک میں لوڈ شیڈنگ کی کیا ضرورت تھی. آپ سپلائی لائن نہیں ٹھیک کر سکتے, آپ نے ابھی تک انڈر گراؤنڈ پہ کام نہیں کیا, آپ نے ابھی تک جو ہے 22,000 یونٹ آپ استعمال کر رہے ہو, 22,000 یونٹ آپ استعمال کر رہے ہو اور 43,000 یونٹ کے پیسے آپ دے رہے ہو. تو یہ حیران کن ٹائپ ہے. یہ اس طرح یہ پاکستان کو بڑے مسائل آ رہے ہیں. ایک اور ایشو جو بہت بڑا سرکار کے لیے ہے, جیسے ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں, اگر ٹریبیونلز نے اپنے فیصلے دینے شروع کر دیے, اسلام آباد کا جو جسٹس جہانگیری کا جو ٹریبیونل ہے جس کو روکا گیا ہے, اگر وہ 3 اسلام آباد کے MNS کا ٹریبیونلز میں پراپر پیشی ہوئی اور اس کو ٹیک اپ کیا گیا, تو وہ ٹریبیونل نے صحیح سے کام کیا, تو وہ جو ہے یہ سرکار خطرے میں پڑ جائے گی. اگر سب ٹریبیونلز نے فارم 45 کو, فارم 47 کو اکٹھے دیکھ لیا اور ٹریبیونلز بیٹھے, اور ان ٹریبیونل کو بھی روکا جا رہا ہے, ریٹائرڈ ججوں کو لگایا جا رہا ہے, اگر ان ٹریبیونلز کو روکا گیا, مطلب ان ٹریبیونلز نے اگر اپنا کام پراپرلی کیا, پراپرلی مطلب کہ ان کو چھوڑا گیا, جو بار بار سرکار مداخلت کر رہی ہے اس میں, ہائی کورٹس میں جا رہے ہیں, سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں, کہ الیکشن کمیشن سے مل رہے ہیں, الیکشن کمیشن کے تھرو آگے بات ہو رہی ہے, چیف جسٹس سے بات ہو رہی ہے, لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ سے, کہ یہ جو ہے ٹریبیونلز میں جو ہے ریٹائرڈ ججز ڈالے جائیں. کیونکہ دیکھیں بندہ سمجھ جاتا ہے کہ سرکار اور الیکشن کمیشن اس میں ملی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں الیکشن کمیشن مکمل پارٹی بنا ہوا ہے, وہ جا رہے ہیں کہ ججز کو تبدیل کرو. الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے, اس کو چاہیے کہ جو چیف جسٹس نے جو ٹریبیونلز بنائے ہیں ان کو چھوڑیں, ان کو کام کرنے دیں. اب اگر ان ٹریبیونلز نے اپنا کام کیا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ جو سرکار جو ہے وہ گر جائے گی. یہ سرکار گرنی ہے اس طرح سے. اگر یہ ٹریبیونلز پہ فیصلے آنے شروع ہو گئے تو یہ سرکار نہیں رہے گی. عمران خان جیل میں ہے, عمران خان نے ان کے لیے بہت پریشانی کھڑی کی ہوئی ہے. آپ دیکھیں تو ہر جگہ پہ قیدی نمبر 804 کی بات ہو رہی ہے, عمران خان کی بات ہو رہی ہے. عمران خان جیل میں قید ہو کے ایک جلسہ تک نہیں کر سکتے, باہر تک نکل نہیں سکتے. اس کی ایک بار فوٹو سامنے آئی ہے, 1-2 بار, اس سے بوال سمجھ گیا تھا. مطلب ابھی عمران خان اگر جیل میں ہے, یہ مزید 2025 تک عمران خان کو جیل میں رکھیں گے. اس کے خلاف جو 9 مئی کی کیسز ہے, اگر 9 مئی کی کیسز عمران خان, اس میں ریلیف ان کو ملتا ہے. اب لوور کورٹس میں ایک 9 مئی کی کیس میں عمران خان کی ہائی کورٹس میں جو ریلیف تھا ان کو مل گیا تھا. ہائی کورٹس کی کیسوں میں 9 مئی میں عمران خان کو ریلیف ملا ہوا ہے. اگر مزید 9 مئی کی کیسز میں عمران خان کو لوور کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے ریلیف ملنا شروع ہو گئے اور ان کے خلاف کیسز ختم ہو گئے, اگر وہ 2025 میں بھی نکل آتے ہیں, تو آپ دیکھ لیں گے ملک کا نقشہ ٹوٹلی چینج ہوگا. جماعت اسلامی کی جو اپنی اسٹریٹجی ہے, جو کام کر رہے ہیں عوام کے لیے, جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, مگر جماعت اسلامی کے اس ٹائم پہ جو اسٹیک ہے وہ انتہائی کم ہے. ایک منظم جماعت ہے, ایک زبردست جماعت ہے, مگر پاپولیرٹی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ملک کا جو ہے مقبول لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کا مقبول لیڈر عمران خان ہے اور عوام ان کے ساتھ ہے. اب عمران خان جھوٹ بول رہا ہے
سچ بول رہا ہے، جھوٹا بیانیہ ہے، سچا بیانیہ ہے، یہ اس میں ہمیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جتنے بھی حکمران ہیں وہ کون سا سچ بول رہے ہیں، کون سا حکمران جو ہے وہ طریقے سے کام کر رہا ہے۔ ہر سیاسی پارٹی کا اپنا بیانیہ ہوتا ہے، جو بیانیہ مسلم لیگ نون کا تھا پوزیشن میں وہ عمران خان نے اڈاپٹ کر لیا ہے، بلکہ ابھی وہ جیل میں ہے تو وہ بیانیہ زیادہ اثر کر رہا ہے۔ ان کے خلاف کیسز ایسے بنائے گئے جیسے عمران خان کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں۔ جو کیسز عمران خان جو ڈالے گئے تھے، القادر ٹرسٹ ڈالا گیا تھا 190 ملین پاؤنڈ کا، توشہ خانہ کے کیسز ان پہ ڈالے گئے، جو عدت کا کیس تھا، کتنا اخلاقی غیر اخلاقی کیس تھا وہ اس پہ ڈالا گیا۔ تو سائفر کا کیس بہت بڑا تھا، اس میں بتایا جا رہا تھا کہ عمران خان کو پھانسی تک ہو جا سکتی ہے، عمر قید تک ہو سکتی ہے۔ تو ان سارے کیسز میں عمران خان کو ریلیف ملا ہوا ہے، اور وہاں ان کیسز میں عمران خان جو ہے وہ ضمانت پہ ہے۔ باقی عمران خان پہ جو توشہ خانہ 2 اور توشہ خانہ 3 کے کیسز ڈالے گئے ہیں، ابھی وہ جیل میں ہے۔ یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ سرکار کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو ہے 2025 تک عمران خان کسی طریقے سے جیل میں ہو، ہمارا یہ 1 سال مزید نکل جائے۔ 1 سال اگر مزید نکل گیا تو اور مشکلات آ رہی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، جنہوں نے 1 دن پہلے اپنا حلف لینے سے چند دن پہلے پاکستان کی نیشنلٹی حاصل کر لی تھی، وہ صاحب بتا رہے ہیں کہ ابھی UAE جو ہے، دبئی، اپنا سعودی عرب، چائنا، یہ لوگ جو ہیں یہ ہمیں اس طرح کا امداد ہماری نہیں کر رہے۔ ابھی وہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم مطلب جو پیسے ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے، وہ دور گزر گیا ہے۔ پہلے جو ہماری مدد ہوتی تھی وہ مدد ہماری نہیں ہوئی، تو یہ ایک اور بیڈ نیوز ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان کو اس ٹائم پہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور پیسوں کی ضرورت ہے۔ اللہ نہ کرے یہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے، ڈیفالٹ میں بہت زیادہ پریشانی عوام کو ہوں گی۔ ہم تو ویسے بھی ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے ہیں، اور ملک میں افراتفری ہے، سیاسی عدم استحکام ملک میں بہت زیادہ ہے۔ جب تک سیاسی عدم استحکام کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اب دیکھیں جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے کامیابی سے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو دھرنا تھا تحریک لبیک کا تھا، مگر سٹل جو ہے وہ پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کے کارکن جیل میں ہیں۔ وہ جب دھرنے کا اعلان کرتے ہیں تو ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، جب وہ مظاہرے کا اعلان کرتے ہیں ان پہ دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے، جتنے بھی کارکن ہیں ان کو پکڑ ان پہ راتوں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک عمران خان کی پارٹی کو ایک جمہوری پروسیس ہونا چاہیے۔ اس ملک میں ہر شہری کو، ہر سیاسی جماعت کو احتجاج کا باقاعدہ حق ہے۔ آپ کسی کو احتجاج سے محروم نہیں کر سکتے، تو آپ اس کو احتجاج کرنے دیں جو اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتا ہے۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یار فلاں پارٹی جو ہے وہ سرکار کی ہے، یا فلاں پارٹی پہ جو ہے وہ ہاتھ ہے، یا اس کو مینیج کیا جا رہا ہے، اس کو ارینج کیا گیا ہے، اور ان کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ تو جماعت اسلامی تو خیر اپنا جو سرکار سے اجازت لینے کی کوشش کی ہے، سرکار نے اجازت پہلے نہیں دی ہے، مگر دفعہ 144 بھی لگائی ہے، مگر ان کے کارکنوں نے ہمت دکھائی ہے اور ہمت کر کے انہوں نے یہ دھرنا دیا ہوا ہے۔ اب یہ دھرنا دیا ہوا ہے، اس میں یہ بہت بڑی بات نہیں ہے کہ یہ اچیومنٹ ہے کہ ہم نے دھرنا دے دیا ہے، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے دھرنا دیا ہو۔ پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیبل پہ بات کوئی کرتا نہیں ہے۔ اب جماعت اسلامی کا نہ اسمبلی، قومی اسمبلی میں اسٹیک ہے، نہ صوبائی اسمبلی میں اسٹیک ہے، نہ ہی سینٹ میں اسٹیک ہے۔ اور کیسے آپ حکومت سرکار جو ہے وہ جماعت اسلامی اگر ایک بات کرتی ہے، پریس کانفرنس کرتی ہے، مل بیٹھ کے بات کرتی ہے کہ یار IPPs کے معاملات کو دیکھا جائے، بجلی کے بلوں کو کم کیا جائے، اشیاء خرد نوش کی قیمتوں میں کمی کی جائے، پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی جائے، تو سرکار ایسا نہیں کرتی۔ اب انہوں نے دھرنا دے دیا ہے، اب دھرنا جب دے دی ہے تو انہوں نے ہزاروں لوگ اکٹھے کر لیے ہیں اور اسلام آباد کے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ آگے اس کو ایکسٹینڈ کرنا بھی چاہ رہے ہیں۔ تو پاکستان میں جو بھی اپوزیشن جماعتیں جو اپنا رائٹ مانگتی ہیں یا عوام کے لیے کچھ مانگتی ہیں تو ان کو دھرنے اور مظاہرے کرنے پڑتے ہیں۔ اب جو پاکستان کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ مل بیٹھ کے بات نہیں ہو سکتی، تو دھرنے مظاہروں سے ہوتا ہے۔ اب جو تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ 5 اگست کو عمران خان کا 1 سال جیل میں پورا ہو جائے گا، اور ہم نے ڈی چوک میں یا اسلام آباد میں ہم نے اس ٹائم پہ احتجاج کرنا ہے، ایک بار جلسہ کرنا ہے۔ اب دوبارہ انہوں نے جلسے کی کوشش شروع کر دی ہے، اور وہ اسلام آباد میں جو ہے وہ درخواست دائر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے۔ بار بار اجازت مانگ رہے ہیں اور سرکار ان کو اجازت نہیں دے رہی، اور لالو لیت میں ڈال دیتے ہیں، کمشنر ان کو نہیں چھوڑ رہا، کبھی بولتے میٹنگ ہے۔ ان خلیوں بہانوں سے تحریک انصاف کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ تحریک انصاف بھی ملک کی ایک مقبول جماعت ہے، ایک بڑی پارٹی ہے، ان کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کا پورا حق ہے۔ کل کو یہ جو مسلم لیگ نون ہوگی، پیپلز پارٹی ہوگی، کل کو یہ پوزیشن میں ہوں گے، پھر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ تو ان سب کچھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور جو حکومت کی مذاکراتی ٹیم ہے، کل بھی ہم نے کہا تھا کہ حکومت اپنی مذاکراتی ٹیم کا اعلان کر دے، اپوزیشن اپنی مذاکراتی ٹیم کا اعلان کر دے، تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا ملک کا۔ عدم استحکام آئے گا اس سے ملک میں، کیونکہ سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا ہے، آپ نے پاکستان میں استحکام کو لانا ہے۔ پاکستان کو اس ٹائم پہ سیاسی استحکام کی اشد ضرورت ہے۔ جب مل کر سارے اس ملک کے لیے لڑیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ جوڑ جوڑ کے نعروں سے نکلنا پڑے گا، جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے۔ ایک پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے، ایک پارٹی گورنمنٹ میں ہے، 4 پارٹیاں گورنمنٹ میں ہے، 5 پارٹیاں اپوزیشن میں ہے۔ سب کو مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ پاکستان کے جو اہم مسائل ہیں ان پہ بات کرنی چاہیے، خارجہ پالیسی پہ بات کرنی چاہیے۔ عدلیہ میں جو ہو رہا ہے، عدلیہ میں مل بیٹھ کے عدلیہ میں
रिफॉर्म्स लाने की बातें होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए, मगर अपोजिशन को साथ लेके अगर ये होंगी तो इसमें मुल्क का भला होगा। ये नहीं कि सदर ने एक आर्डिनेंस जारी कर दिया और वहाँ से बस ये हमने कर दिया। भाई अभी तक तो हम देख रहे थे कि मखसूस नशिस्तें जिनकी हैं, मखसूस नशिस्तें जिन पार्टी ने जीती है, ख़वातीन की और अक़लियत की, उनको मिल गई हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया अब उसमें ले तो लाल से काम लिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन फिर पार्टी बना हुआ है। जो 39 लोग थे आज़ाद थे तहरीक इंसाफ के, उनको पार्टी में शामिल कर दिया। जो 41 लोग थे जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि यार जी हमें इसका सलूशन बताएं कि ये हम किस तरह करेंगे, क्या तरीका। तो ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है। जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के फैसले या हाई कोर्ट्स के फैसले या कोर्ट्स के फैसले ना माने जाए, वो मुल्क तबाही के रास्ते पे गामजन हो जाता है। जो हुकूमत में आता है अगर अपनी मर्जी के ट्रिब्यूनल्स में कोशिश करता है कि हमारे जजेस लग जाएँ, रिटायर्ड जजेस लग जाएँ, ये मुल्क ये अदलिया को तबाह करने की साजिश है, ये अदलिया को तबाह करने की जानिब कदम है। तो इन सारी चीज़ों पे सोचना होगा, मिल बैठ के बात करनी होगी कि यार अदलिया को एक आज़ाद इदारा रहना चाहिए। इसके लिए एक जो टर्म कंडीशन पहले से तय है, सरकार को बार बार इसमें ऐसी अमेंडमेंट अपने लिए कम अज़ कम नहीं करनी चाहिए कि 10 दिन बाद सदारती आर्डिनेंस करके ये काम कर दिया। नहीं, अपोजिशन को हाथ में लेके आप आर्डिनेंस करोगे तो उससे आपको फ़ायदा भी होगा। वो फिर आपको 2/3 की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक प्रॉपर तरीके से जा रहे हो, अपोजिशन को साथ लेके जा रहे हो। आप 2/3 खुद ही हासिल कर लोगे जब आपके पास अपोजिशन होगी। तो पाकिस्तान का खैर इसी में है कि हम सियासी इस्तेहकाम को मुल्क में लाएँ, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी। मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है न अपने हमारे दोस्त ममालिक हमको पैसे दे रहे हैं। IBPs की जो मुआहदे हैं उसमें चाइना से भी बात हो रही है, बहुत दूर तक बात गई है, मगर कोई अभी फ़िलहाल मदद करने को तैयार नहीं है। इमरान खान ने जेल से जो है वो आर्मी चीफ के नाम पैगाम भी दिया था कि आप न्यूट्रल हो जाएँ। आज कल वज़ीर आला ने भी सुबह जो पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं अमीनुल्लाह गंडापुर ने भी कहा है कि मैं दरख्वास्त करता हूँ अपनी आर्मी से, अपनी आर्मी चीफ से, अपने इदारों से कि वो न्यूट्रल हो जाएँ, क्योंकि अवाम जो है वो इस साइड पे खड़ी है और ये पाकिस्तानी अफवाज के लिए हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये तो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, हमारे इदारों का मौक़िफ़ है कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं। हम किसी जमात के साथ नहीं हैं, हम अपने काम में लगे हुए हैं, अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी कर रहे हैं। वर्करों की जो पकड़ दकड़ हो रही है वो ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की हो रही है। ख़वातीन को पकड़ा जा रहा है, कम उम्र जो है बच्चे जो उसमें आते हैं 15 साल के 16 साल के, उनको पकड़ा जा रहा है। ख़वातीन की बेइज्जतियाँ की जा रही हैं। पंजाब में ज़्यादातर हो रहा है, जो मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट है उनके कहने पे हुआ है ये हो रहा है। तो हर चीज़ में सर घुसाना, मतलब उड़दा तीर लेना, तो ये ठीक नहीं है। ये सब का पाकिस्तान है, सब जमातों का पाकिस्तान है। कोई अच्छा होगा कोई बुरा होगा, सब एक जैसे नहीं होते। मिल बैठ के एक मेज़ पे इस मुल्क का फैसला होना है, सारे स्टेक होल्डर बैठेंगे तभी ये मुल्क आगे जाएगा इंशाल्लाह।